کے جھٹکے کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا. جو قیدی تھے وہ چھٹ کے آتے رہے، آ کے جذب ہو گئے. 13 کروڑ کی قوم میں آ کر، یا فرض کیجئے چلیے اس وقت وہ 12 کروڑ ہوں گے، اس میں آ کر 1 لاکھ آدمی کے جذب ہو جانا کیا پتہ چلتا ہے. وہ تو اب کچھ کھل رہا ہے کہ یہ جو حمود الرحمان کمیشن میں کیا کیا لکھا ہوا رپورٹ میں، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا ہے. اور عام شہری کو معلوم بھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. جو کوریڈورز آف پاور ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، کیا جو ہے وہ تار ہل رہے ہیں. بہرحال اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، پہلی بات تو میں نے کہا تھا کہ ہم توبہ کریں اور واقعتاً اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس کے آثار کوئی نہیں. دوسری ہے کہ کوئی ایک جھٹکا لگا شاید ہم ہوش میں آ جائے، شاید یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. لیکن ایک تیسرا امکان میں نے لکھا تھا، چھپا ہوا ہے، میں نے اس کو کہیں ڈھکے چھپے بات نہیں کی ہوئی ہے. کتاب میری لے لیجیے، اس میں چھپا ہوا آخر میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو واک اوور مل جائے ہم پر، وہ ہمارے کروڑوں کو قتل کریں، پھر ان کی پیاس بجھ جائے. ان میں انتقام کی ایک پیاس ہے کہ ان مسلوں نے ہم پر 1000 برس حکومت کی ہے. یہ انتقام کا جذبہ جو ہے ان کے اندر، یہ بے پناہ ہے. یہاں تک کہ اندرا گاندھی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے فال آف ڈھاکہ پر، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years ڈیفیٹ. اندرا گاندھی بہت ہی ایک لبرل خاندان کی عورت، موتی لال نہرو کی پوتی اور جواہر لال نہرو کی بیٹی. وہ مذہبی خاندان ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن وہ نیشنلزم جو ہے، ہندو نیشنلزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years ڈیفیٹ. ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. لیکن ابھی کہاں چکایا؟ یہ تو چکے گا اس وقت جب کہ کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں ان کے ہاتھ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ، اس کی ایک پیشن گوئی بھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی، پھر ہندوؤں کو توفیق دے گا جیسے تاتاریوں کو توفیق دی تھی. انہوں نے کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر خود مسلمان ہو گئے. ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ تیسری ورسٹ سیناریو. لیکن اس صورت میں بھی میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. لیکن بحالات موجودہ میں کچھ بہتری کے آثار دیکھ رہا ہوں. بہتری کے آثار زمین پر نہیں ہیں. زمینی حالات تو ہمارے ویسے کے ویسے ہیں. ہمارا عام آدمی، اس کا کردار، اس کی شخصیت، ہمارے دولت مندوں کی دلچسپیاں، ہمارا ایلیٹ پڑھا لکھا طبقہ، ہمارا خاص طور پر انگریزی پریس اور اس میں چھپنے والی چیزیں، سب سے بڑھ کر ڈان شریف جو ہے ہمارا روزنامہ ڈان، جو کچھ شائع کر رہا ہے، جس طور سے شائع کر رہا ہے، جس طریقے سے کہ الحاد اور کفر اور سیکولرزم اس کی جو ہے پبلسٹی کر رہا ہے. پاکستان کا نقیب تھا یہ اخبار، لیکن آج کیا کر رہا ہے؟ کہانی اور. تو زمین پر تو حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ معجزے سے پاکستان بنا تھا، اور جیسے کہ معجزہ ہی ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد کہ یہودی ختم ہوں گے. ظاہر بات ہے عرب ختم نہیں کر سکتے انہیں، کیسے کریں گے؟ پورے عالم اسلام میں صرف مسلمان ملک ایک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمک صلاحیت ہے، اور اس کے گرد ہیں یہ. ذرا سی بھی کہیں کوئی اگر بھٹی دہکے گی، سب سے پہلے آپ کا جو ہے تہس نہس کریں گے وہ ایٹمک پروگرام، تاکہ کہیں یہاں سے ریٹیلیٹ نہ ہو جائے. اس کے پاس تو 100 سے زیادہ، 100 یا 200 کے قریب جو ہیں وار ہیڈز موجود ہیں اس کے پاس. پھر اس کے پیچھے پوری قوت ہے. اور حدیث میں خبر دی گئی ہے یہ 3rd ملینیم شروع ہو گیا ہے. جیسے 2nd ملینیم کی شروع ہونے پر کروسیڈرز آئے تھے، اب پھر جس طرح اس وقت ایک رومن امپائر تھی بہت بڑی، اسی طریقے سے آج پھر ایک رومن امپائر وجود میں آ گئی ہے. یونائٹڈ یورپ از دی رومن امپائر اگین. اور اس کی طرف سے حدیث میں آتا ہے 80 علم ہوں گے جن کے تحت عیسائی جو ہیں عالم اسلام کے اوپر، عالم عرب کے اوپر ٹوٹ کر گریں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی. یعنی 10 لاکھ 9 لاکھ 60,000 جو ہیں. یہ کیونکہ جو خلیج کی جنگ ہوئی تھی، جو کہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک ریہرسل تھا اس جنگ کا جو آنے والی ہے. 30 ممالک 31 ممالک تھے اس میں بھی، اور 3-4 لاکھ کی فوج تھی، جبکہ وہ صرف ایک عرب ملک تھا اور وہ عراق. اب ظاہر بات ہے جب یہ بھٹی دہکے گی تو ایک عرب ملک نہیں ہوگا، عرب ممالک تو جمع ہوں گے، اور دوسرے مسلمان ممالک بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو ہے یہ سعادت پاکستان اور افغانستان کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ.
تو یہ جو خبریں حضور کی دی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے حساب کتاب میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ شاید یہ معاملات اب زیادہ دور نہیں ہیں، ہمارے اس ملک میں اللہ کو ایسی شکل پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیں جس طریقے سے کہ ہمیں حالات نے اس طرح جوڑ دیا ہے، افغانستان اور پاکستان جڑ چکے ہیں۔ یہ جو اب سینکشنز آج شروع ہو گئی ہیں، پہلے بھی ان کے اوپر سینکشنز تھی اور آج شدید ترین سینکشنز شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سینکشنز جو ہیں ہمارے لیے یوں سمجھیے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں، صرف افغانستان نہیں پاکستان ان کا ہدف ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے اب کیا شکل ہے، یا تو ہم افغانستان کے ساتھ چھوڑ دیں بالکل، اگر وہ ہوا تو یہاں کے ہمارے دینی عناصر کھڑے ہو جائیں گے، بغاوت کریں گے حکومت کے خلاف، خاص طور پر پختون بیلٹ۔ ابھی اکوڑا خٹک میں جو کانفرنس ہوئی تھی میں بھی اس میں شریک ہوا ہوں جا کر، جس جوش و خروش کے ساتھ خاص طور پر یہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے جو پٹھان علماء ہیں جس ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔ ویسے تو یہ کہ اکثر جماعتیں مولانا نورانی میاں بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے، مجھ جیسے کچھ چھوٹے لوگ بھی تھے وہاں موجود، لیکن یہ کہ جو جوش و خروش تھا، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نے جو ہے افغانیوں کا ساتھ نہ دیا تو یہاں تو طوفان آئے گا، بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ گویا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں ان کے۔ ہمارے لیے راستہ ایک ہی رہ جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا جبر ہے کہ ہم اور افغانستان بالکل ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہم ان کا ساتھ دیں، اور تب پھر یہ علاقہ بنے گا۔ اصل میں ایک ہے ہماری اپنی جد و جہد اور اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار، ایک ہے اللہ کی طرف سے کوئی مشیت اذنی سے خصوصی بات کوئی ظاہر ہو جائے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے سیرت النبی میں ہے۔ 10 برس سے حضور جو محنت کر رہے تھے، جو جد و جہد کر رہے تھے، سن 10 نبوی میں آ کر بھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکے۔ جس سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ ہی ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، باہر سے دنیاوی اعتبار سے سہارا صرف ابو طالب کا تھا، گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی گئی، اور وہ سہارا بھی اٹھ گیا۔ اسی لیے حضور اس کو کہتے ہیں سن 9 نبوی کو، ہجری نہیں، ہجری تو ابھی آئے گا 2 سال کے بعد شروع ہوگا، یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، سن 9 نبوی حضور نے کہا یہ ہمارے 10 نبوی حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے، رنج اور غم کا سال، اور 10 برس میں بھی یہ پوزیشن آپ کی نہیں تھی کہ آپ وہاں رہ سکتے، لہذا طائف گئے، طائف سے خالی ہاتھ واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب یہ تو ہے حضور کا وہ طریقہ کار، منہج انقلاب نبوی کے طریقے سے وہ چل رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو کہتے ہیں ڈیوائن انٹروینشن، یہ جو راستہ جو مدینے کی طرف کھولا ہے اس کا تو حضور کو تو سان گمان بھی نہیں تھا۔ حضور تو آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں گئے بھی تھے تو طائف گئے تھے نا، مدینے کی طرف تو آپ کا خیال ہی نہیں آیا۔ مدینہ تھا بھی فاصلے پر 350 میل، طائف جو ہے ویسے ٹوین سٹی شمار ہوتا تھا، جیسے سکھر اور روڑی سمجھ لیجئے، کوٹری اور حیدرآباد سمجھ لیجئے، یہ جو ٹوین سٹیز ہیں، اسی طریقے سے طائف جو ہے وہ مکے ہی کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھ لیں، لہذا حضور طائف گئے، مدینے کا خیال بھی نہیں تھا آپ کو، کھڑکی اللہ نے ادھر سے کھول دی، یہ ڈیوائن انٹروینشن ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے اگر مدینے سے کھڑکی نہ کھلتی، پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 75 آدمی ایمان نہ لے آئے ہوتے، اور پھر وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ نہ ہو جاتی جس میں طے کیا گیا کہ اب آپ آ جائیے ہمارے ہاں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، تو دارالہجرت بن گیا، یثرب جو ہے دارالہجرت بن گیا۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آپ بہرحال اپنی اسی جد و جہد کو مکے کے تحت جاری رکھتے، کیا نتیجہ نکلتا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ جو بھی ایک ڈیویشن ہوئی ہے یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، جب تک کوئی ڈیوائن انٹرونشن نہیں آتی ہمیں اپنے اسی نہج کے مطابق کام کرتے رہنا ہے۔ البتہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیں، معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ کھلے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، وہ جدھر سے چاہے گا راستہ کھول دے گا۔ مجھے یہاں یاد آ گیا اس پر جو میری زبان سے الفاظ نکل گئے کہ ہم اللہ کے ہاتھ کیوں باندھ دیں، کتاب چھپی ہے بھی امریکہ میں، فورسنگ گاڈز ہینڈز، اللہ کے ہاتھوں کو سے جبرن کوئی کام کروا لینا۔ یہ بڑی عجیب کتاب ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور میں اب اس کا کچھ سلسلے وار ترجمہ جو ہے وہ ندائے خلافت میں شائع کرا رہا ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ امریکہ میں ایک عظیم تحریک ایونجلسٹ جو ہے، وہ جو میں تذکرہ کر چکا ہوں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مجبور